حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 نصیحتیں ارشاد فرمائی۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں ان 6 نصیحتوں کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ان کا ایسے گناہوں کا مرتکب ہو چکا ہے کہ جس کے لیے یہ نصیحتیں کافی مفید ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص زیادہ ہنستا ہے تو اس کے چہرے کا روب کم کر دیا جاتا ہے، کہ لوگوں کے درمیان اس کی وہ وقت اور وہ اہمیت نہیں رہتی جو کہ ایک انسان کی ہونی چاہیے۔ گویا کہ زیادہ ہنسنا انسان کے لیے ٹھیک نہیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہنسنا ہنسانا اسے لوگ اپنا پیشن سمجھنے لگ چکے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ ڈگریز ہونے لگ گئی ہیں کہ آپ لوگوں کو کیسے ہنسا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ 6 کی 6 نصیحتیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی۔ دوسری نصیحت جو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی کہ جو شخص زیادہ مذاق کرتا ہے اس کو لوگوں کے درمیان ہلکا کر دیا جاتا ہے، کہ اس کی حیثیت لوگوں کے اندر کم کر دی جاتی ہے، اس کی بات کے اندر وہ وزن نہیں رہتا۔ تیسری نصیحت یہ بھی ان 2 نصیحتوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص باتیں زیادہ کرتا ہے، جس کی زبان تیز ہے، یا جو بات کرتے ہوئے اگلے کے مزاج کو نہیں سمجھ سکتا، اکتا جاتے ہیں لوگ۔ آج کل ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو باتیں شروع کر دیں تو انسان اکتا جاتا ہے، اسے اگلے کے وقت کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ایسا شخص جو باتیں بہت زیادہ کرتا ہے تو فرمایا ہے کہ اس کی گناہ، اس کی لغزشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، کہ جو انسان جتنا بولے گا اتنا ہی وہ لغزشوں کے اندر مبتلا ہوتا جائے گا۔ 5ویں نصیحت آپ نے فرمائی کہ جس کی لغزشیں زیادہ ہو جائیں، جو زیادہ باتیں کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں، اور پھر ارشاد فرمایا کہ جس کی لغزشیں زیادہ ہو جائیں تو اس کے اندر سے حیا کم ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اور ہمارے مشاہدے کی یہ بات ہے کہ جب انسان کوئی ایک گناہ کرنے لگ جاتا تو دوسری دفعہ جب انسان نے ایک دفعہ کوئی گناہ کیا تو وہ دوسری دفعہ اس کے لیے وہ گناہ کرنا یا ایسا کوئی بھی کام جو اس نے ایک دفعہ کر لیا ہو دوسری دفعہ کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، اور اسی گناہ کے دوسرے پہلو اس کے لیے مزید آسان ہو جاتے ہیں، یا اس کام سے ریلیٹڈ دوسرے جو کام ہوتے ہیں وہ اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، وہ اس فیلڈ کو سمجھنے لگتا ہے۔ تو اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو پھر اس کی حیا جو ہوتی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی، کہ اس کے لیے وہ لغزشیں کرنا کوئی معنی نہیں رکھتی پھر۔ اور جس شخص کی حیا کم ہو جاتی ہے، یہ 5ویں نصیحت آپ نے ارشاد فرمائی کہ جس کی حیا کم ہو جاتی ہے تو اس کے اندر پرہیزگاری اور تقوی کم ہو جاتا ہے۔ جس کے گناہ زیادہ ہونے لگ جاتے ہیں تو اس کے اعمال کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے ثواب اور اس کی نیکیاں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کی پرہیزگاری میں کمی آ جاتی ہے۔ اور جس شخص کی 6ٹی نصیحت یہ ارشاد فرمائی کہ جس شخص کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے تو اس شخص کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ایک زبان انسان کو ایمان کی بلندیوں سے ضلالت کی گمراہیوں کے اندر لا کے پھینک دیتی، کہ انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے دل کے اوپر کوئی بات اثر نہیں کرتی، اور ایسے شخص کو منانا، اسے سمجھانا بھی کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ خود کو ایک سیدھے راستے کے اوپر سمجھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان 6 نصیحتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔